حمزہ اور بلال دونوں بیسٹ فرینڈ تھے۔ دونوں 9th کلاس میں پڑھتے تھے۔ حمزہ اکثر بلال کے گھر آتا جاتا مگر کبھی بلال حمزہ کے گھر نہیں گیا۔ بلال شرمیلا سا لڑکا تھا، کم بولتا تھا اور کم ہی کسی سے گھلتا ملتا تھا۔ ایک دن بلال کی کاپی حمزہ کے بیگ میں رہ گئی اور حمزہ نے کہا کہ تم میرے گھر لینے آ جاؤ، میں نہیں آ سکتا۔ بلال حمزہ کے گھر گیا، دروازے کی گھنٹی بجائی تو ایک 20-22 سال کی لڑکی نے دروازہ کھولا۔ بلال نے کہا حمزہ کو بلا دیں۔ حمزہ آیا اور اسے گھر کے اندر لے گیا۔ دونوں ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے کہ کچھ دیر کے بعد وہ لڑکی شربت لے آئی۔ حمزہ نے بتایا کہ یہ میری آپی ہیں اور ان کا نام سارہ ہے۔ سارہ آپی نے بلال کو پیار کیا اور شربت پیش کیا۔ بلال کی کوئی بہن نہ تھی۔ سارہ آپی حمزہ سے 8 سال بڑی تھیں، اس لیے وہ حمزہ کے ساتھ ساتھ بلال کو بھی بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھیں۔ بلال اب کبھی کبھی حمزہ کے گھر آ جاتا اور سارہ آپی سے بھی سلام دعا ہو جاتی تھی۔ ایک دن حمزہ بازار گیا ہوا تھا تو بلال آ گیا۔ سارہ آپی نے اسے بٹھا لیا اور کہا آؤ بیٹھو، حمزہ بس آتا ہی ہے۔ بلال کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کے سارہ آپی بھی اس کے قریب بیٹھ گئیں اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگیں۔ بلال نے اتنے قریب سے کبھی کسی جوان لڑکی کو دیکھا نہیں تھا۔ سارہ آپی کے جسم سے اڑتی ہوئی عجیب سی خوشبو، گورا چٹا رنگ، ہاتھوں میں رنگ برنگی کھنکھناتی چوڑیاں، ناخنوں پہ لگی نیل پالش اور سریلی آواز، یہ سب نظارے بلال کے لیے بالکل نئے تھے۔ سارہ آپی بے فکری سے اس سے باتیں کرتی رہیں اور بلال ٹکٹکی باندھ کے انہیں دیکھتا رہا۔ پھر حمزہ آیا، دونوں نے گپ شپ کی اور بلال اپنے گھر چلا گیا۔ اب بلال کی زندگی میں بھی رنگ بھرنے لگے تھے۔ شرمیلا کم کو بلال اندر ہی اندر سپنے دیکھنے لگا۔ بلال جب بھی گھر سے باہر نکلتا اس کے قدم خود بخود حمزہ کے گھر کی جانب اٹھ جاتے۔ رات کو بستر پہ لیٹتا تو آنکھوں کے آگے سارہ آپی کا حسین وجود، کھنکھناتی چوڑیاں، لمبے لمبے ناخن اور مسکراتے ہوئے ہونٹ آ جاتے۔ کب آنکھ لگتی اسے پتہ ہی نہ چلتا۔ ایک دن وہ حمزہ کے گھر گیا تو حمزہ نے اسے اندر بلا لیا۔ گھر بہت سونا سونا سا لگ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ سارہ آپی اور امی لاہور گئے ہوئے ہیں اور 2-4 دن کے بعد آئیں گے۔ بلال کو لگا جیسے ہر طرف سناٹا چھا گیا ہو۔ سارہ آپی کا اچانک چلے جانا اس کے لیے اتنا تکلیف دہ ہوگا اسے اندازہ نہ تھا۔ اس سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بجھا بجھا سا 3 دن ادھر ادھر پھرتا رہا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ بیمار ہے۔ کچھ دن اور سارہ آپی نظر نہ آئیں تو وہ واقعی بستر سے جا لگے گا۔ جمعے کی نماز پڑھ کر اس کے قدم حمزہ کے گھر کی جانب بڑھ گئے، اس امید سے کہ شاید اس کے دل کو چین آ جائے۔ وہاں گیا تو حمزہ دروازے پر کھڑا تھا۔ بلال کو دیکھ کر بولا آؤ اسٹاپ پہ میرے ساتھ چلو، امی اور آپی آنے والے ہیں۔ بلال کا دل خوشی کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خوشی اس کے معصوم سے چہرے سے چھپائی نہ چھپ رہی تھی۔ دونوں بس اسٹاپ پر گئے۔ کچھ دیر کے بعد بس آئی اور امی اور سارہ آپی اتر آئے۔ بلال کے ہونٹوں پہ تو مسکراہٹ چپک گئی۔ اب اسے احساس ہوا کہ اسے سارہ آپی سے محبت ہو گئی ہے۔ دن رات انہیں سوچنا، ان کے گھر جانے کے لیے، انہیں دیکھنے کے لیے تڑپنا، ان کی گلی سے، ان کے گھر سے، ان کی ہر چیز سے محبت تھی۔ سارہ آپی اسے حمزہ کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ بلال کو بلاتی، کھلاتی پلاتی، ہنستی ہنساتی، بازار سے چیزیں منگواتی، یہ سب کچھ بلال کو بہت پسند تھا۔ پر وہ حمزہ کی آپی تھی، عمر میں بلال اور حمزہ سے 8 سال بڑی۔ اس محبت کا کیا انجام ہو وہ نہیں جانتا تھا، نہ وہ کسی سے شیئر کر سکتا تھا۔ چپ کے انہیں دیکھتا رہتا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا اور بلال اور حمزہ نے میٹرک کے پیپرز دے دیے۔ بلال کی امی نے بہت کہا کہ بیٹا چھٹیاں ہیں، گاؤں چلے جاؤ، نانی کے پاس چلے جاؤ، مگر وہ نہ گیا۔ کیسے چلا جاتا؟ سارہ آپی کے دیدار کے بغیر وہ مر نہ جاتا۔ ایک دن حمزہ نے اسے کال کی اور کہا کہ آؤ اس کے ساتھ بازار جاؤ، کچھ گھر میں مہمان آنے والے ہیں، کچھ چیزیں لے کے آنی ہیں۔ بلال دوڑا دوڑا حمزہ کے گھر چلا گیا۔ پھر وہ بیکری گئے اور بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر آ گئے۔ حمزہ کے گھر گئے تو اندر نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ بلال نے دیکھا کہ اتنی صفائی، ہر چیز ترتیب سے تھی، پردے، چادریں، ہر چیز نئی بچھائی ہوئی تھی۔ ایسا کون سا خاص مہمان آ رہا، بلال نے سوچا۔ پھر بلال اپنے گھر آ گیا۔ اس دن اس کو سارہ آپی بھی نظر نہ آئیں۔ رات کو حمزہ آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی۔ بلال کی امی کو دیکھ کے بولا کہ آنٹی میری آپی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، اگلے ماہ شادی ہے، آپ لوگ تیاری پکڑ لیں۔
اور آپی نے کہا ہے کہ بلال تو 1 ہفتہ پہلے ہمارے گھر آ کے رہے گا۔ حمزہ واپس چلا گیا اور بلال چپ چاپ کبھی امی کو اور کبھی وہ رنگ برنگی مٹھائیوں کو دیکھتا۔ بلال اپنے کمرے میں چلا گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے ساری دنیا ہی بے وفا اور سنگ دل لگنے لگی۔ رات کا کھانا بھی نہ کھایا۔ اپنی حالت پہ اسے کبھی غصہ آتا تو کبھی رونا آتا۔ کوئی اس کا ہمراز بھی نہ تھا کہ دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا۔ اس کیفیت میں کئی دن گزر گئے۔ نہ کھانا پینا اچھا لگتا، نہ گھر میں کسی سے بات کرنا اچھا لگتا، چڑچڑا ہر طرف وہ پھرتا رہتا۔ اس دوران حمزہ 2-4 بار آیا بھی، مگر بلال اسے نہ ملا۔ کبھی گھر نہ ہونے کا بہانہ کرتا، کبھی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کرتا اور اس کو ٹال دیتا۔ کیسے ملتا؟ اس کی شکل، اس کی آنکھیں اس کے اجڑے ہوئے دل کا حال بتا رہی تھیں، اور بتانے کے لیے اس کے پاس تھا بھی کیا؟ اندر ہی اندر کڑتا رہتا۔ اور اسی طرح شادی کے دن قریب آ گئے۔ سارا آپی کی شادی کی ڈیٹ قریب آئیں تو امی نے پوچھا، بلال جاؤ اپنے لیے کپڑے اور جوتے لے آؤ۔ مگر بلال نے کوئی دلچسپی نہ دکھائی۔ اسے لگتا تھا اس کی دنیا اجڑ چکی ہے۔ وہ سارا آپی کی یاد کے حسین لمحے اب اذیت دے رہے تھے۔ ان کو سوچنا بھی اس کو گناہ لگ رہا تھا۔ ایک دن جب اس سے سب کچھ برداشت نہ ہوا، گھبراہٹ اور بے چینی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو اس نے سامان اٹھایا اور نانی کے گھر حویلیاں چلا گیا۔ گمسم رہنے والے شرمیلے سے بلال کی زندگی میں ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا کا جھونکا آیا، جو ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت یاد بن کے اس کے دل و دماغ میں نقش ہو گیا۔